بیعت عقبہ ثانی کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو اہل مدینہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرجوش استقبال کیا۔ مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد اکٹھے ہو گئے اور ہر کوئی خدمت کی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاں ٹھہرانے کے لیے بے تاب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی کو جائے قیام کے انتخاب کے لیے چھوڑ دیا اور وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے باہر جا بیٹھی۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب کے گھر کے سامنے جگہ خرید کر وہاں مسجد تعمیر کروائی۔ مسجد کے صحن کے اطراف میں اینٹ اور گارے سے دیوار تعمیر کی گئیں، جبکہ ایک جانب کھجور کے تنوں سے چھت بنائی گئی۔ بے گھر افراد کے لیے مسجد کے ایک حصے کو آشیانہ بنایا گیا۔ نماز عشاء کے لیے مشنیں روشن کی جاتی تھی۔ مسجد کے ساتھ رہائش کے لیے ایک سادہ سے گھر کی تعمیر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مقیم رہے۔ تزکیہ نفس اور جد و جہد کے ادوار کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلامی نظام کے نفاذ کے مرحلے میں داخل ہو گئی۔ دعوت حق کے پھیلاؤ میں تکلیف برداشت کرنے کے بعد اب اسلام کی حکومتی ایوانوں تک رسائی کا مرحلہ شروع ہوا، جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو افرادی قوت اور مادی وسائل دستیاب ہو چکے تھے۔ مدینہ تشریف لا کر سب سے پہلے مسجد کی تعمیر کا مقصد مسلمانوں کے لیے ایک ایسے مرکز کا قیام تھا جہاں وہ عبادت کے ساتھ ساتھ اپنے معاملات باہمی تعاون سے طے کر سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے معاملات کو انجام دہی کے لیے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا معاون مقرر کرتے ہوئے فرمایا، زمین میں میرے دو معاون ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی وقت میں سربراہ ریاست ہونے کے ساتھ ساتھ قاضی اور سپہ سالار فوج بھی تھے، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے باہمی معاملات اور تنازعات سے متعلق فیصلے فرماتے، فوجی دستے تشکیل دے کر ان پر کماندار مقرر کرتے اور انہیں مدینہ سے باہر اسلام کی دعوت کو عام کرنے کے لیے بھیج دیتے۔ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ میں تشریف آوری کے ساتھ ہی ایک ایسی پختہ اسلامی ریاست کا قیام عمل میں آ گیا تھا جس نے آزادانہ طور پر دعوت حق کو فروغ دیا اور اسلامی احکامات کا نفاذ کیا۔ اسلامی ریاست کے قیام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حق کے پھیلاؤ کی راہ میں کھڑی مادی رکاوٹوں کو ہٹانے سے متعلق غور شروع کر دیا۔